ہاں جی، جو دالنما بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے جزم. اس کا نام کیا ہے؟ جزم. یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن. ہاں جی، تو وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف اس طرف ساکن والا ہو تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو وقف کی صورت میں آخر والا حرف ویسے ہم نے ساکن ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ ساکن والا حرف نہ ہو یعنی جزم نہ ہو تو پھر ہم نے اس کو ساکن بنانا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ویسے پہلے کا ہی ساکن ہو، پہلے ہی جزم لگی ہوئی ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کو ساکن ہی رہنے دیتے ہیں، ویسے کے ویسے رہنے دیتے ہیں. صرف اپنے لہجے کو چینج کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے وہ ہمارا لہجہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، پھر ہم نے اپنا لہجہ نیچے کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ محسوس کرنا ہوتا ہے، یہ کروانا ہوتا ہے کہ ہماری بات یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے. تو کیسے کرتے ہیں؟ تا یا زیر تی جنتی، آگے وقف جنتی. پہلے ہم نے پڑھا تھا جنتی، آگے وقف جنتی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ واو ہے، واو کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر. ٹھیک ہے، واو کے آگے لگے ہوئے ہے الف. الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس الف کو پڑھنے سے پہلے آگے دیکھنا ہے کہ جو لگی ہوئی نا دال نما، اس کا نام ہے جزم. یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جزم دال کے اوپر آئی ہے، اس کا نام ہو گیا دال ساکن. ٹھیک ہے، دوسری بات، یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا دیتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ الف سے پہلے زبر آئے تو اس حرف کو لمبا کرتے ہیں، لیکن اگر یعنی کبھی ایسے ہو جیسے کہ اب ہوا ہے کہ الف کے ساتھ ساتھ اگلے حرف پہ یہ جزم بھی آ گئی ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملانا ہے. اگر ہم الف کو اس کے ساتھ ملا دیں گے تو پھر دال کے ساتھ ملنے والا کوئی حرف نہیں بچے گا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ درمیان والا جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. یعنی لکھنے میں تو یہ آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں اب یہ نہیں آئے گا. ہم نے کیا کرنا ہے کہ واؤ کو دال کے ساتھ ملا دینا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. دوسری بات کہ یہ جو جزم ہے جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ حرف ہے کون سا. ٹھیک ہے، وہ حرف جب ہم نے دیکھا ہے وہ ہے دال. دال کے اوپر جب جزم آ جائے یا دال جب ساکن ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہلا کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جائے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جائے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب ہلانے کا مطلب کیا ہے کہ لفظ کو اس کی جگہ سے تھوڑا سا ہلانا. جیسے کہ ہم ایک گیند ہے، فٹ بال ہے، ہم دیوار میں مارتے ہیں تو وہ واپس ہٹ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے. ویسے ہی جب ہم یہ لفظ پڑھیں گے اس کو واپس بھی لے کے آنا ہے. تو کیسے لے کے آئیں گے؟ واو دال زبر ود. ٹھیک ہے، اگر ہم پڑھتے ہیں ود تو یہ چپک گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنا ہے ود، اس کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے. کیسے؟ ود، یہ کلکلا ہے، یہ ہم نے دال کو کیا کر دیا؟ کلکلا کر دیا. ہاں جی، یہ ہے خو. خو کے اوپر لگی ہوئی ہے پیش. خو پیش خو، ود خو. ٹھیک ہے، یہ ہے لام. لام کے نیچے آ گئی ہے زیر. آگے یہ جو لگی ہوئی ہے یہ ہے یا، اس کے اوپر آ گئی جزم. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. وہ پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس پہ غور کرتے ہیں کہ وہ حرف کون سا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آئی ہے وہ ہے یا. اب یہ ہو گیا یا ساکن. یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے
پہلے جب بھی آپ کو زیر نظر آ جائے تو آپ نے اسے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے. جب لمبا کیسے کرنا ہے؟ لام شا زیر لی. اب ہم نے کیا نا لی، یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وادخولی، خو کو ہم نے رگڑ کے نکالنا ہے حلق میں سے رگڑتے ہوئے. وادخولی. ہاں جی آگے دیکھتے ہیں. یہ ہے جیم اور یہ ہے نون. ٹھیک ہے. جیم کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر اور اگر نون ہے اس کے اوپر یہ 3 دندوں والی جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے شد. یہ شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، شد جس حرف کے اوپر بھی آئے وہ حرف وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو وہ پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے، دوسرا جو اس کے اوپر اپنا زبر زیر اعراب لگا ہوگا، زبر زیر پیش لگی ہوگی، وہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات، جب یہ شد نون کے اوپر آتی ہے تو پھر نون پہ ہمیشہ ہی غنہ کرتے ہیں. غننے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یعنی جب نون کو جیم کو نون کے ساتھ ملانا ہے تو اپنی زبان کو اوپر والے جو موٹے مسوڑے ہیں نا سامنے والے دانتوں کے، اس پہ زبان کو ہم نے پھیلا دینا ہے اور ناک میں سے آواز نکالنی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم نون زبر جن، اس طرح کر کے جن ملا دیا، غنہ بھی کر دیا. اب نون کے اوپر آ گئی زبر، نون زبر نا جن. ہاں جی. تا کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے یہ ہے یا کے اوپر آ گئی جزم، تو یہ ہو گیا یا ساکن. ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ تا یا زیر تی، ایک الف کے برابر تی. جنتی. ہاں جی. اب آ گیا یہاں پہ وقف. تو وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو دیکھتے ہیں وہ ہے کس طرح، یعنی کہ اس کے اوپر جزم آئی ہے یا نہیں. اگر تو یہ جزم نہ ہوتی تو پھر ہم نے اس کے اوپر جزم لے آنی تھی، یعنی کہ اس حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. تو اگر تو وہ پہلے ہی جزم ہے، اس حرف کے اوپر پہلے ہی جزم ہے، وہ حرف آخر والا پہلے ہی ساکن ہے، تو اس کو ہم نے ساکن ہی رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. اب یہ وقف صورت میں آخر والا حرف اگر ساکن ہے تو اس کو ویسے کی ویسے رہنے دینا ہے، صرف ہم نے اپنا لہجہ چینج کرنا ہے. تو کس طرح کریں گے؟ آگے وقف جنتی، پہلے ہم نے پڑھا تھا جنتی. آگے وقف جنتی. آواز اس طرح نیچے کو لے کے آنی ہے کہ سننے والے کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہاں پہ بات ایک دفعہ مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس آج کا ہم نے مکمل توڑ کیا ہے اور اس کا ہم کرتے ہیں جوڑ، یعنی روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پیارے سے لہجے کے ساتھ، تاکہ ہمیں اپنا پڑھنا ہوا خود بھی اچھا لگے اور سننے والے کو بھی اچھا لگے، سکون آئے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادخلی جنتی، وادخلی جنتی.